वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उसमें जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुन लें फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ वजाहत देना चाहूँगा, ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत पे जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तो ये माली नौयत की भी जो बदउनवानियां हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दयानतदार आदमी है। अदील, इमरान खान की बनी गाला में जो रिहाइश गाह है उसके खराजात कैसे पूरे होते हैं, क्या कोई और पूरा कर रहा है? देखें, सबसे पहले तो ये जो मामला शुरू हुआ, अमीर अब्बास साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, इस इंटरव्यू के बाद अचानक टॉक शोज शुरू हो गए, सियासी क़यादत ने इस पे बात करना शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहम है इस वक्त क्यों बयान दिया? ये इंटरव्यू जो है, ये बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी टाइमिंग तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी बुनियाद पे आगे एक हाइप क्रिएट कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा इस पर रद्द अमल देना पड़ा। मैं समझता हूं कि मौजूदा इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन साहब का जो ट्वीट है वो बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए है कि उन्होंने नाम भी जहांगीर तरीन साहब का लिया, चूंकि और जहांगीर तरीन साहब से मुतल्लिक परसेप्शन भी ये है, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि वो पार्टी के हवाले से उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, दुनिया भर की जो सियासी जमातें होती हैं उनमें जो अमीर अरकान होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहां इल्जाम यह था कि इमरान खान साहब के घर का किचन ये लोग चलाते हैं। उस पे जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस चीज से कतई नजर के मेरे इमरान खान साहब से ताल्लुकात की सूरत हाल क्या है, स्टेटस इसका क्या है, लेकिन सच जो है ये बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान के कयाम के लिए अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक पैनी भी इमरान खान के घरेलू अखराजात जो हैं बनी गाला के, उनके लिए कभी अदा नहीं किए। और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड को जो है वो स्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो ये इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये जो जस्टिस वजीहुद्दीन साहब बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वजीहुद्दीन साहब को पार्टी से जो निकाला गया, इसमें भी जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वजीहुद्दीन साहब ने चूंकि कलमा हक बुलंद किया था तो इसलिए इमरान खान साहब ने इनको निकाल दिया। लेकिन वो मामला कुछ यूं था कि 2013 के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था पार्टी का, और उसमें इनको सरबराही दे दी थी वजीहुद्दीन साहब को, और उसने अपनी एक फाइंडिंग्स दी कि जहांगीर तरीन साहब, परवेज खटक साहब और दीगर दो जो अफराद हैं उन्होंने जी असर और रसूख इस्तेमाल करके वोट खरीद कर उन्होंने धांधली की है इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, और उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। अब मामला कहां पर खराब हुआ? मामला यहां पर खराब हुआ कि वजीहुद्दीन साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्टी के नज़्मो ज़ब्त को वायलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीनियर क़यादत पे वो इल्जाम लगा रहे थे या उससे मुतालिक फाइंडिंग्स दे रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनको रोका कि आप इस तरह ना करें, कि मीडिया पर जाकर ना करें, ये तो दूसरी पार्टियां भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही जितना आप अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। पार्टी का मामला पार्टी ने हल करना है। वहां से ये लड़ाई शुरू हुई, फिर इनको निकाला गया नज़्मो ज़ब्त की वायलेशन पे, उसके बाद से इल्जामात का सिलसिला चला आता रहा है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब के घर के अखराजात जो हैं क्या वो ये लोग चलाते रहे? पहली बात तो यह है कि जो लोग इमरान खान साहब की बनी गाला रिहाइश पर कभी गए हों या इमरान खान साहब को जानते हों, थोड़ा बहुत भी जानते हों, इमरान खान साहब की रिहाइश उस तरह सियासी रिहाइश तो है नहीं जहां पर डेरेदारी हर वक्त चल रही हो, चाय चल रही हो, खाने चल रहे हो, जिसके लिए लाखों रुपए बजट दरकार हो। इमरान खान साहब पर तो इल्जाम किया है कि वो चाय भी नहीं पूछते किसी को,
کھانا تو دور کی بات. ٹھیک ہے. تو اب 30 لاکھ روپے کے اخراجات جو ہیں وہ کہاں پر کس مقصد کے لیے خرچ ہونے تھے؟ لیکن یہ لاجیکلی 2-2.5 لاکھ میں میرے گھر کا خرچہ لاجیکلی اچھا دیکھیں ان کے گھر کا ظاہر ہے 30 لاکھ اور 2 لاکھ میں تو بہت فرق ہے نا. اب 2-2.5 لاکھ روپے تو ظاہر ہے ان کی بھی تنخواہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 2-2.5 لاکھ روپے میں نہیں چلتا تو پھر یہ اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اپنی جو ڈکلیئر بھی کر رکھی ہیں اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کا جو فارم الیکشن کمیشن میں، عمران خان صاحب کی جو وراثتی زمین ہے، وراثتی زمین سے ان کو ٹھیکے کی مد میں سالانہ انکم آتی ہے. ایک تو پھر میں نے عمران خان کے ایک قریبی دوست ہیں، میری ان سے بات ہوئی جو عمران خان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اب تو چونکہ یہ پرائم منسٹر بننے کے بعد صورتحال چونکہ بدل گئی ہے نا، اس سے پہلے ایون 2015-16 تک وہ جو ورلڈ کپ تھے، اس سے پہلے 2011 میں ہونے والا بھی جو ورلڈ کپ تھا، اور اس دوران جو T20 جو مقابلے ہوتے تھے، اس دوران ان کے غیر ملکی چینل اور ملک کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتے تھے. اور صرف انہوں نے ایک مشروب ساز فیکٹری کی بات بتائی، ایک صرف مثال دی کہ 2011 میں ان کا ایک مشروب ساز فیکٹری کے ساتھ اسی ورلڈ کپ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، صرف 2 کروڑ روپے اس نے ہی ان کو دیے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو وہ ظاہر ہے کتنا پاپولر کرکٹر ہو اور دنیا بھر میں اس کی پہچان ہو. ٹھیک ہے، اور تو یہ آگے موو کروں گی. صدیق یہ بتائے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب جہانگیر ترین صاحب میں اور عمران خان صاحب میں اس ٹویٹ کے بعد کیا فاصلے کم ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی اس چیز کا امکان ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج جہانگیر ترین صاحب کے ٹویٹ کے بعد مجھے یقین ہے، بغیر میں کسی سے بات کی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو غیر منتخب افراد ہیں حکومتی صفوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی پریشانی بڑھ گئی ہوگی اور انہوں نے نئی سازشیں تیار کرنا شروع کر دی. پریشان ہے؟ کچھ غیر منتخب افراد ہیں پرائم منسٹر کے ارد گرد جو جہانگیر ترین کو عمران خان صاحب سے دور کرنے والے ہیں، اور آج جہانگیر ترین صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آج بھی اس گزرے وقت کا بھرم رکھ رہے ہیں. وہ کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو حکومت کی جانب سے وہ بھرم نہیں رکھا گیا. جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کو یہاں تک لانے میں، تحریک انصاف کو یہاں تک لانے میں، عمران خان کے بعد اگر کسی کا کردار ہے تو وہ جہانگیر خان ترین ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 برس میں جو کچھ جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا ہے، ایک لفظ نہیں بولے وہ عمران خان کے خلاف، نہ انہوں نے آف دا ریکارڈ کو بات کی، نہ آن دا ریکارڈ کو بات کی. اگر عمران خان کو کوئی سب سے زیادہ ڈنٹ ڈال سکتا تھا تو وہ جہانگیر خان ترین ہے. دیکھیں بات کیا ہے، کہا گیا کہ جی شوگر اسکینڈل میں یہ ملوث ہیں. کہاں گئی وہ شوگر اسکینڈل والی رپورٹ؟ کہاں ہے وہ مافیا؟ کہاں ہے وہ چور؟ کہاں ہے وہ ڈاکو؟ کہاں ہے وہ لٹیرے جن کو پکڑنا تھا؟ آخر پرائم منسٹر عمران خان صاحب شوگر ملز ایسوسی ایشن سے ملے، 3 بار ملے، 2-3 بار یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ ملے، تب جا کے چینی کی قیمتیں نہیں چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک رپورٹ تیار کروائی، اس رپورٹ کی بنیاد پہ آپ نے جہانگیر ترین کو عمران خان سے دور کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 کیسز دوہرا بنواتے ہیں. کیا کسی کو نہیں پتا اس شہر میں جس رپورٹر کی تھوڑی سی بھی رسائی ہے ایوان کے اقتداروں تک، اس کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین کے اوپر 2 FIRs کیسے کروائی گئیں، کون FIRs لکھنے والا تھا، کون تیار کرنے والا تھا، کون یہ کیسز بنوانے والا تھا. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کچھ چینلز کے اوپر مخصوص پروگرام کون کروانے والا تھا. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پہ جو چینی اسکینڈل تھا اس پہ کچھ مکمکا ہوا ہو کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، آپ ہمارے پہ بات نہیں، ایسا کوئی مکمکا نہیں ہے. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اوپر 2 اور کیسز بنائے، اس میں FIR نے جا کے لکھ کے دے دی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے اگر جہانگیر ترین کے اوپر الزام تھا اور اس کو دور کر دیا گیا تو کیا خسرو بختیار کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے؟ خسرو بختیار تو آج بھی کابینہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آف دا ریکارڈ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر، کچھ ان کی گورننس کے اوپر، ان کے طرز حکومت کے اندر اوپر، تو ان سے زیادہ باتیں تو چودھری سرور صاحب کرتے ہیں. پھر وہ کہاں پہ ہیں؟ پھر دیکھیں ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی ایک سب سے بڑی ان کے بعد پولیٹیکل شخصیت تھی قداور، وہ جہانگیر خان ترین تھے. MLAs کو ملتے تھے، تحریک انصاف میں بہت سے لوگوں کو لانے والے وہ ہیں، اولڈ پولیٹیکل فیملیز کے لوگوں کو لانے والے وہ ہیں. جہانگیر ترین نے جن کو ٹکٹ دلوائے وہ جیتے، جن کو جہانگیر ترین نے ٹکٹ دی اور واپس لے لیے کسی اور کو دیے وہ سارے ہار گئے. آزاد جیت کے بھی جہانگیر ترین نے جو ہے وہ شامل کروایا. پھر اس کے بعد دیکھیں نواز شریف کے دور میں کیا ہوتا تھا، نواز شریف نے تقسیم کی ہوئی تھی اور اسحاق ڈار جو MLAs کو ملتے تھے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا بہت زیادہ تو تحریک انصاف میں ایک ہی شخصیت تھی اور وہ جہانگیر ترین تھے، ان کو بھی آپ نے دور کر دیا. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، ذرا کو بل پاس کروانا ہوتا ہے 3 دن کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک بندے کو ملتے ہیں، ایک ایک بندے کی باتیں سنتے ہیں. پھر دیکھیں ماریا 2023 کے الیکشن سے پہلے اگر ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی صلح نہیں ہوتی تو تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کے اندر وہ سیاسی بصیرت ہے اور ان کے وہ قد ایک ان کا قد کاٹ ہے سیاسی طور پر کہ لوگ ان کو آگے ملتے ہیں. مجھے بتائیں
نہیں آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دوریاں ہیں بھی تو ختم کر کے دوست ہو جانا چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ شوگر سکینڈل میں ملوث تھے. میں نے نہیں لگایا. نہیں, آپ سے اٹھا دیا ہے کہ حکومت کی بات کر رہا ہوں, غیر منتخب افراد جو بیٹھے ہوئے حکومت میں, جن کو آج بڑی پریشانی ہوئی ہوگی, جنہوں نے بڑے بڑے پروگرام ٹی وی چینلز کے اوپر کروائے تھے, ڈاکومنٹس دے کے اور بڑے بیٹھ کے. دیکھیں جہانگیر خان ترین اگر نہیں ہوں گے عمران خان کے ساتھ, اور بات ایک اور ہے, آپ چودھری برادران کو تو ساتھ بٹھائے ہوئے جن کو آپ ڈاکو کہتے تھے, ایم کو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, آپ نے سیاسی کمپرومائز کیا نا پولیٹیکلی, تو جہانگیر ترین کے معاملے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب مجھے بتائیں اگر 2023 کے الیکشن میں جہانگیر ترین ساتھ نہیں ہوں گے تو مشکلات تو ہوں گی, پریشانیاں تو ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی اگر دوستی نہیں ہوئی ابھی تک تو اب کر لینی چاہیے. دیکھیں ٹھیک ہے, وہ چیزیں ان کے اوپر غلط ثابت ہوئی ہیں. اور بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ جہانگیر خان ترین نے آج انہوں نے ٹویٹ کیا, اگر وہ ٹویٹ نہ کرتے تو پراپیگنڈا ہوتا رہتا. ایک دو غیر منتخب شخصیات جو ہیں انہوں نے ٹویٹس کیے, وضاحت دی, سنگل کالم خبر بھی نہیں بنی, کسی نے اس کو جو ہے وہ امپورٹنس ہی نہیں دی ان کی بات کو, کہ وہ تردید کر رہے تھے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہانگیر خان ترین صاحب کے ایک ٹویٹ نے عمران خان کے خلاف, الزام تھا نا عمران خان صاحب اگر وہ چپ رہتے تو یہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہفتہ مہینہ, کیونکہ ان کا نام اس میں انکلوڈ تھا نا. ان کو تو فائدہ تھا نا, جو ظلم و زیادتیاں ان کے ساتھ کیے ہیں اس حکومت نے, وہ تو چپ رہتے, پروپیگنڈا ہوتا رہتا. لیکن انہوں نے اس سارے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دیا ہے, اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ گزرے وقت کا بھرم رکھ رہے ہیں, اور وفا اور جو ایک اخلاص ہے اس کو انہوں نے ثبوت دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی طرف سے بڑا اچھا ہے.